الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کم سے کم ساتھ میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے. آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی, دنیا کا نظام نہ ہوتا, نہ قرآن ملتا, نہ ایمان ملتا, نہ اسلام ملتا, نہ اللہ کا تعلق ہوتا, نہ دین کا راستہ ملتا. پتہ نہیں ہم بلکہ پوری انسانیت پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہوتی, یہ پیشانی پتہ نہیں کہاں جھک رہی ہوتی. اس لیے کم سے کم جمعہ کے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان دنیا میں اپنے محسن کو بھولتا نہیں ہے. 100 200 500 1000 روپے کا احسان کرنے والے کو زندگی بھر نہیں بھولتا. آپ تو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ ہم درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں. کاروبار میں بیٹھے ہوئے اور اپنے گھروں میں بھی زبان سے پڑھنا ہے, لیکن کم سے کم آخری درجے میں جمعہ کے دن تو یہ حق بنتا ہے. ہمارے اوپر آپ کے احسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ آیت 2 ہفتے پہلے بھی پڑھی گئی تھی, اس سے پہلے بھی بیان چل رہا تھا ذکر کے اوپر, اور یہ تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میں نے کہا تھا اس کی بہت ساری تفسیریں, 7-8 تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں. اس میں 1-2 باتوں کو میں نے 2 ہفتے پہلے بیان کیا تھا. میرے بندوں مجھے یاد کرو, یعنی تم زمین پر یاد کرو گے میں رب العالمین عرش پر, تم یاد کرو گے فرش پر, میں رب العالمین تمہیں یاد کروں گا عرش پر. اور مثال دی تھی کہ دنیا میں نیتاؤں سے اور MLA صاحب سے تعلق قائم کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتا ہے کہ وہ بڑا خالی میرا نام لے لے, اس سے میرا تعلق ہو جائے. کام بنے نہ بنے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن خالی صرف تعلق ہو جائے اس کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے انسان خرچ کر دیتا ہے. یا رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں فرش عرش پر یاد کروں گا, اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. دوسرا میں نے مطلب بیان کیا تھا تفسیر کہ مجھے یاد کرو میرے بندوں, تو مطلب کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے, میری بات مانو گے, تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا. اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مخلوق بھی تمہاری بات, مخلوق میں سب آ گئے, بیوی بھی آ گئی, بچہ بھی آ گیا, گھر والے بھی آ گئے, رشتہ دار بھی آ گئے, یہاں تک کہ جانور اور سواری بھی آ گئی. جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو جانور بھی جو ہے کام نہیں کرتا, اس کو جو ہے مارنے لگتا ہے یا بھڑکنے اور بھڑکنے لگتا ہے, اور نوکر بھی جواب دینے لگتا ہے, چھوٹا بیٹا بھی بولنے لگتا ہے, اور انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرے اپنے میں اپنے مالک کی نہیں مانا تو یہ میری نہیں مان رہا ہے. خیر, یہ 2 باتوں پر تو تفصیلی بات ہو چکی تھی. تیسری تفسیر جو آج ہم شروع کر رہے ہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اگر تم معصیت گناہوں سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں گناہ اور مصیبت سے بچانے کے لیے یاد کروں گا. اگر بندہ ایسی جگہ پھنس گیا کہ گناہ ہو سکتے ہیں, اس سے گناہ سے بچنے کا راستہ نہیں ہے,
اور ایسے وقت میں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے معصیت اور گناہ اور مصیبت سے بچانے کے لیے ضرور یاد کروں گا، تجھے اس مصیبت سے بھی بچا لوں گا، اس معصیت اور گناہ سے بھی بچا لوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ دنیا کے سب سے حسین انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں آدھا حسن 50% حسن کے مالک تھے یوسف علیہ السلام، اور 50% میں پوری دنیا والوں کو تقسیم کیا گیا حسن اور خوبصورتی کو، تو بھی دنیا میں لوگ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو سوچو کہ جو 50% اکیلے حسن لے کر آیا ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں تو جوانی میں ویسے بھی جو ہے اور زیادہ گڈ لکنگ اینڈ ہینڈسم لوگ نظر آتے ہیں اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جب ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی تو 10-12 سال کے بچے ہیں، اور عزیز مصر نے خریدا اور ان کے گھر میں، مصر کے وزیر کے گھر میں رہنے لگے، محل میں رہنے لگے۔ اب جو بیوی تھی زلیخا، اس نے جو ہے ڈورا ڈالنا، جب اور جوان ہوئے، بالکل عین جوانی کا وقت، 18-20 سال کا بالکل نوجوان، اور زیادہ حسن کے اندر نکھار آ گیا، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان گھر میں ہو، تو اب عورت کی نیت بگڑنے لگی، نیت بدلنے لگی، خواہشات غلط راستے سے پورا کرنے کا اس کے دل میں یعنی جذبہ پیدا ہوا۔ تو قرآن کریم بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس نے احسان کیا تھا، عزیز مصر نے اور اس کی بیوی نے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اچھی طرح کھلایا پلایا، سارا اہتمام کیا تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت نہیں کی، نام نہیں لیا، کس نے پھسلایا، کس نے خواہشات کی دعوت دی، اس عورت کا نام نہیں لیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك۔ پھسلایا اس عورت نے، جب اتنا گھما پھرا کر انہی کا زلیخا نے پھسلایا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوستوں کی غیبتیں نہیں کیا کرتے، لوگوں کی عیب کو ان کی غیر موجودگی میں بیان نہیں کیا کرتے۔ بولے میں سچ بول رہا ہوں، سچ بولنا ہے جبھی تو غیبت ہے۔ بولے یہ بات اس کے اندر میں اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں، تو منہ پہ جا کے بولنا، یہاں مت بول۔ اگر بولنے کا بڑا جذبہ ہے، منہ پہ بول سکتا ہوں تو منہ پہ بول کے دکھا، وہ مسئلہ الگ ہوگا، لیکن تو پیٹھ پیچھے کسی کے عیبوں کو بیان کرے گا، یہی تو غیبت ہے۔ تو قرآن کریم حالانکہ اس نے اللہ کے نبی کو، جو نبی بننے والے ہیں، ان کو بہکایا اور اپنی طرف مائل کیا، انہی کے گھر میں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی یعنی بادشاہ کی بیوی ہوگی تو معمولی تھوڑی ہوگی، وہ بھی بڑی خوبصورت ہوگی، اور ادھر حسن بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، محل ہے، سارے آرام اور عائشائش کے سامان موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی شکایت کرنے والا نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وراودته التي هو في بيتها، آپ کو پھسلایا اور مائل کیا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے۔ اتنا گھما کر جملہ استعمال کیا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو پھسلایا، نہیں، اس عورت نے آپ کو آمادہ کرنا چاہا اور تیار کرنا چاہا اپنی ذات کے لیے کہ جس کے گھر میں آپ تھے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ محسنوں کی غیبت نہیں کیا کرتے، اپنوں کی غیبتیں نہیں کیا کرتے، دوستوں اور اپنے تعلق والوں کی غیبتیں نہیں کیا کرتے، مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کیا کرتے۔ یہ دعوت دے رہا ہے قرآن، اس لیے نام نہیں لیا۔ بہرحال تو سب طرف سے گناہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کسی طرح کا کوئی ان کے اوپر یعنی پکڑ دھکڑ کا معاملہ نہیں تھا۔ بظاہر آرام کے ساتھ گناہ کرنے کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں،
وغلقت الابواب، دروازے بھی اس نے سارے بند کر لیے محل کے. اندر کے کمرے میں بعض روایتوں میں، ضعیف روایتوں میں ہے کہ 7 کمروں کے اندر لے گئی. بھائی محل ہے تو وہاں تو سینکڑوں کمرے ہوتے ہیں، تو کئی کمروں کے اندر لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے اور پھر کہا کہ آ جاؤ حیت لک. اس وقت اللہ کے پیغمبر ایک دم گھبرا گئے. نکلنے کا، گناہ سے بچنے کا راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا. سامنے حسن ہے، مال ہے، عیش ہے، راحت ہے، سونے چاندی ہے، محل ہے، دنیا کا ہر عیش موجود ہے، حسن بھی موجود ہے. حسن آگے سے دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر ابھی پیغمبر بنے بھی نہیں ہیں، ابھی تو جوانی شروع ہوئی ہے. لیکن ہر نبی، ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے. نبی بننے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم ہونے کا مطلب اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو جو ہے گناہ سے بچا کر رکھتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے خیال تو آیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. قرآن نے اشارہ کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي، چلانا پڑو تو آواز ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي، کہ اس عورت نے تو مکمل پختہ اور مضبوط ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، اپنی خواہش پورا کرنے کا. اور وَهَمَّ بِهَا، اور آپ کو بھی ارادہ تھوڑا ہو چلا تھا. کیوں؟ انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے اور جوان ہے، خواہشات ابھی انگلائی لے رہی ہیں اور خواہشات کا غلبہ ہے جوانی میں. سامنے پورے طور پر راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نقصان کا کوئی اندیشہ دور دور تک نہیں ہے. تو انسان ہو، اللہ کے نبی تو ہے لیکن انسان بھی تو ہے. انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ادھر سے تو مکمل اس نے گناہ کا ارادہ. اس لیے عورت کے بارے میں جب بات آئی تو قرآن نے بہت مضبوطی کے ساتھ بیان کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي، اس عورت نے تو بہت پختہ اور مضبوط ارادہ کر لیا تھا گناہ کا. اور ادھر کہہ رہے وَهَمَّ بِهَا، آپ کو بھی انسان ہونے کے ناطے ارادہ خیال آ گیا کہ گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو ایک دل میں خیال آیا تھا ہلکا. لیکن چونکہ نبی صرف انسان نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے نبوت کے مقام پر اللہ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. دو انسانیت کا سب سے بڑا عہدہ ہے اور ڈگری ہے جو محنتوں سے نہیں ملتی. اللہ جس کو سیلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، نبوت کا وہ مقام اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا ہوا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے گناہ کا خیال آیا، لیکن نبی ہونے کی وجہ سے اس خیال وہ مضبوط نہیں ہو سکا. قال معاذ اللہ، فوراً اللہ یاد آئے کہ اللہ کی پناہ. دیکھیے میں نے کہا نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندوں مجھے یاد کرو گے میں تمہیں. تو یہاں اللہ کے پیغمبر گناہ اور مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تمہیں مصیبت اور گناہ سے نکال کر یاد کروں گا، میں بچا لوں گا. تو قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، کہ اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے رب کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا. کنویں موت کے منہ سے نکال کر مصر کے اندر بادشاہ کے گھر پر، عزیز مصر کے گھر پر پہنچایا، خزانوں اور نعمتوں میں پہنچایا. اس رب کا احسان ہے کہ کنویں کے اندر بھائیوں نے اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، موت کے منہ میں ڈال دیا تھا، بچنا مشکل تھا. وہ تو بند کنواں تھا، اندر کیچڑ اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہاں وہ جنگل میں کنواں تھا، وہاں کوئی انسان آتا ہی نہیں تھا کہ کوئی آئے نکال لے گے بچا لے گے. ایک مرتبہ اس کنویں میں انسان گر جاوے جو چالو کنواں ہے جس سے لوگ پانی بھر رہے ہوں تو کوئی تو آ جائے گا اور بچا لے گا، لیکن وہاں تو بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. جنگل کے کنویں میں ڈالا تھا جو بالکل بٹا ہوا تھا، بند پڑا ہوا تھا. فوراً اللہ کے احسانات یاد آئے
کہ اس رب نے مجھ پر احسان کیا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، کہاں موت کے منہ میں پڑا ہوا تھا وہاں سے نکال کر عزت کے مقام پر شہر میں اور محل میں پہنچایا ہے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ پیچھے بھاگے، دروازے بند ہیں، بعض روایتوں میں دروازے کھلتے چلے گئے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مددیں ساتھ میں آتی ہیں۔ بھاگتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے، اور اللہ کے پیغمبر جو ہے پورے سارے دروازوں سے باہر آ گئے۔ جیسے باہر آئے تو سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے تھے، اس کے شوہر۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندو، تم اگر مصیبت اور گناہ سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں اس مصیبت اور گناہ سے نکال کر ضرور یاد کروں گا، بالکل بچا لوں گا۔ وہ گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ حالات تو آئیں گے لیکن وہ اونچا اٹھانے کے لیے آئیں گے، وہ دیر پا نہیں ہوں گے۔ اور ایک عجیب بات، پھر کیا ہوا؟ پھر الٹا اس نے الزام ڈال دیا، حالانکہ وہ پیچھے سے آ رہی تھی، آپ آگے بھاگ رہے تھے، کپڑا پکڑا ہوگا تو پیچھے سے پھٹا ہے۔ وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو فوراً الزام ڈال دیا۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں یہی ہوتا ہے۔ ابھی تک تو محبوب تھے، وہ محبت تھی اس عورت کو، لیکن جب دیکھا کہ مصیبت میرے اوپر آنے والی ہے تو اسی محبوب کو بدنام کر دیا۔ تو نفسانی خواہشات میں یہی ہوتا ہے، فوراً پاسا پلٹ دیا۔ اب تک تو اسی نے ہی تیار کیا تھا، سارا راستہ گناہ کا اسی نے بنایا تھا، سارا جال اسی نے بچھایا تھا، لیکن جب سامنے دیکھا کہ اب بدنامی ہونے والی ہے، شوہر کو پتہ چل جائے گا اور مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، تو دنیا کی جھوٹی مصیبتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، دنیا کے جھوٹے تعلقات اور دنیاوی تعلقات اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب اپنے اوپر آتی ہیں تو انسان دوسروں پر الزام ڈال دیا کرتا ہے۔ یہاں وہی ہوا، جیسے ہی عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، اس نے دیکھ لیا یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کیا انسان کو اگر اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ جو آگے بھاگ رہا ہے وہ بچنا چاہ رہا ہے اور جو پیچھے بھاگ رہا ہے وہ پھنسانا چاہ رہا ہے، لیکن فوراً کہہ دیا کہ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ، عورت کہنے لگی کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو تو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ فوراً یعنی انداز بدل دیا، رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی کہ جو تمہارے گھر پر عزت پر ہاتھ ڈالے اس کو تو جیل خانے بھیج دینا چاہیے، اس کو تو قید کر دینا چاہیے، ان نعمتوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ فوراً حالانکہ بچے نے گواہی، وہ واقعہ بیچ میں ہے، لیکن میں تو فذکرونی اذکرکم پر بات کر رہا ہوں، اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو فوراً الزام ڈال دیا، جیل خانے میں گئے۔ آپ بھی خاموش رہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر کیا مصیبت آ رہی ہے تو انسانوں سے مدد نہیں لوں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، آگ میں ڈالا گیا تو بہت سارے فرشتے بھی آئے، لوگ بھی آئے، لیکن کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے بچائے گا، بچانا ہوگا، اور نہیں بچائے گا تو جان کا معاملہ ہے، اس کے راستے میں جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی غیر اللہ سے نہیں کہا، جب اللہ کی پناہ مانگی تھی، اللہ کو یاد کیا تھا، اب مصیبت اللہ کے راستے میں اور دین پر چلنے میں آ رہی ہے تو بندوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ سبق انبیاء کی زندگی سے ملتا ہے کہ اگر بندہ نیک راستے پر چل رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، جو بھی سارے دین کے شعبے دین میں لگا ہوا ہے، نیک ہے، اور اس پر مصیبت آ رہی ہے مال کے اعتبار سے یا بیماری اور پریشانی اور درد و تکلیف کے اعتبار سے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور جو جتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی پریشانی اور مصیبت اور آزمائش اس کی زیادہ ہوتی ہے، امتحان اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کسی اللہ والے پر مصیبت اور تکلیف اور بیماری کو آتا ہوا دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا جائز نہیں کہ دیکھو اللہ نے پکڑا نا بہت بڑا اللہ والا بنتا ہے، اللہ نے دیکھو کیسا بیمار کر دیا، ارے ہو سکتا ہے وہ لفٹ ہو۔ ان کے اعمال اتنے نہیں تھے کہ سیڑھی پہ چڑھ کر وہ 20ویں مالے پر پہنچتے، اعمال سیڑھی کی طرح دھیرے دھیرے اوپر لے جائیں گے،
اللہ چاہتا تھا کہ یہ تو خود اعمال سے 50ویں مالے پر نہیں چڑھ پائیں گے، لیکن ہم نے ان کے لیے اعلیٰ اور اونچا مقام دے کر رکھا ہے، تو اب لفٹ لگوا دی، بیماری کی لفٹ لگوا دی۔ ہمارے گجرات کے اتنے بڑے عالم صاحب کا انتقال ہوا، مولانا غلام محمد وسطانی صاحب، یعنی ایک انسان نہیں بلکہ وہ ہزاروں سے بنا ہوا ایک انسان تھا۔ 127 دارالعلوم بنا کر گئے، 127 بڑے بڑے ادارے، 500-700 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، 127 اور 2400 کے قریب مکتب مکاتب جو یعنی مسجدوں میں جو چلتے ہیں مدرسے بچوں کے، وہ بنا کر گئے۔ 6000 یا 7000 مسجدیں بنا کر گئے ہندوستان اور باہر، ایک آدمی۔ اندازہ لگاؤ تو اب آخر میں تھوڑے بیمار ہو گئے تو آپ بولیں گے کہ دیکھو اللہ دکھا رہا ہے۔ اللہ کیا دکھا رہا ہے؟ تو اپنی خیر منا کہ تجھے اللہ نہ دکھاوے۔ اب ان کا یعنی ہوتا ہے اللہ والوں کو مصیبت آتی ہے، ان کے اعمال اللہ نے جہاں ان کا مقام طے کیا ہوتا ہے تو اعمال کی بنیاد پر وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو اللہ مصیبتوں کی لفٹ لگاتے ہیں تو فٹافٹ اٹھا لیتے ہیں۔ کہ 2 مہینہ بیمار رہے، پریشان رہے، اس کے اندر اللہ نے جو نوازا ہے وہ 10 سال کے اعمال میں نہیں ملتا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے اگر بندہ نیک ہے تو زبان بند رکھنی چاہیے۔ یہ دیکھو مصیبت کے وقت بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اعمال اس کے نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو خدا کے واسطے اپنی زبان کو غلط استعمال کر کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا برباد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھرمامیٹر ہے۔ ایک بندے پر مصیبت آئی لیکن اللہ سے تعلق اور بڑھ رہا ہے اور وہ بیماری میں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو یہ بیماری خیر بنے گی، یہ مصیبت خیر بن رہی ہے اس کے لیے کہ اللہ نے اب بھی اس کو اپنے تعلق سے دور نہیں کیا ہے۔ خیر معاملہ دوسرا ہو تو بات الگ ہے کہ وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، الٹی سیدھی بک رہا ہے، اللہ کے خلاف باتیں بول رہا ہے بیماری میں، پریشانی میں، تو وہ خطرے کی گھنٹی، وہ اس کے لیے وہ بیماری عذاب بن رہی ہے کہ اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں اور باتیں کر رہا ہے۔ خیر تو اب جیل سے پھر رہائی ملی، کئی عرصے تک 8 سال 9 سال جیل میں رہے، اللہ کے پیغمبر کوئی قصور نہیں، اور وہ لمبا واقعہ ہے، کوئی صورت اس کے اوپر نازل ہوئی ہے، پھر رہائی ملی اللہ کی طرح، اللہ نے ہی باعزت بری کروایا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو سب سے خوبصورت انسان تھے ہمارے نبی کے بعد، نبی کو الگ کر کے جو پوری انسانیت ہے ان میں سب سے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ جب صرف حسن اور خوبصورتی تھی تو کوئی بھاؤ نہیں تھا، چند ٹکوں میں مصر کے بازار میں بکے ہیں۔ یہ ایک نکتہ سن لیجئے، بھائیوں نے لے جا کر وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ، مصر کے بازار میں پہلے یعنی قافلے والوں نے جب قافلہ آیا اس نے جو ہے ڈول ڈالی، ایک کو بھیجا پانی لانے کے لیے، وہ تو پردیسی لوگ تھے، ان کو جنگل میں کنواں نظر آیا تو وہیں جا کر اس نے ڈول ڈالا، اس میں بچہ نکلا ہے، یا بشرا ہاذا غلام، تو آ کر کہنے لگا ارے خوشخبری ہو، یہ خوبصورت بچہ ڈول میں بیٹھ کر آ گیا، میں تو پانی لینے گیا تھا۔ 16 دن کی کہانی نہیں ہے جو شخص کو پتہ نہیں سب واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، قرآن کی آیات ہیں۔ بولے یہ بچہ وہ لے کر آیا، پھر بھائی لوگ بھی یعنی جھاڑی بھرتے تھے، یہاں کی زبان میں بولتے ہیں، وہ بھی جایا کرتے تھے کہ کیا حال ہے دیکھ کر آئی ہو، اور اس میں ایک بھائی بیچارہ واقعی دل سے محبت کرتا تھا، وہ کھانا پہنچایا کرتا تھا چھپ چھپ کر اللہ کے اس نبی کو جو ابھی 8-9 سال کا بچہ ہے، نکال کر بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی ہم بیچتے ہیں اس کو، قافلے والوں نے خریدا۔ وہ کیا قرآن کہہ رہا ہے، اگر خوبصورتی ہے، صرف حسن ہے، لیکن علم اور عمل نہیں آیا ہے، ابھی اللہ نے علم اور نبوت عطا نہیں فرمایا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کی قیمت چند درہم، چند کھوٹے سکے ہیں، وہ شروع بثمن بخس، کہ ان کو ایک گھٹیا پونجی اور سرمایہ میں بیچ دیا، یعنی دراہم معدودہ، چند دراہم میں 10-12-15 دراہم میں بیچ دیا دنیا کے سب سے بڑے حسن کو۔
اللہ نے بتایا کہ دنیا کے حسن کی قیمت بہت معمولی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے واقعہ بھی سنا کہ پھر جب مصر کے بازار میں بکے اور وہاں عزیز مصر نے خریدا، پھر ابھی جیل تہمت آئی، جیل خانے میں گئے، پھر اس سے رہائی ملی، تو پھر بادشاہ نے بلایا کہ اِنَّكَ لَدَيْنَا الْيَوْمَ مَكِينٌ امین، کیا آپ کا مقام ہمارے یہاں بہت اونچا ہوگا، ہم آپ کو وزیر خزانہ بناتے ہیں، وزیر مالیات، فائنینس منسٹر بناتے ہیں آپ کو، وت منتری، گجراتی میں کہتے ہیں وت منتری، سارے اکانومی اور پیسوں کا اور معاشی نظام کو آپ سنبھالیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آخر میں جب بادشاہ مر گیا تو پورے مصر ملک کا، بہت بڑا ملک ہے آج بھی، پورے ملک کا بادشاہ آپ کو بنا دیا، لیکن فرماتے ہیں جب خالی حسن تھا تو چند قیمت کی صرف چند درہم، چند کھوٹے سکے، لیکن جب ساتھ میں علم آیا، اللہ نے علم دیا، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ عِلْمًا وَحِكْمًا، جب آپ پختگی کو پہنچے، جوان ہوئے اور نبوت کے مقام پر پہنچے، اللہ نے علم دیا تو بھاؤ کتنا بڑھ گیا، اب مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو پتا چلا دنیا کے حسن کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت ہے تو علم اور حکمت کی ہے، علم اور عمل کی ہے، کہ بندے کے اندر علم ہوگا اور اللہ سے تعلق ہوگا اور عمل ہوگا تو اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی سب سے خوبصورت انسان کی یہ ویلیو تھی جب خالی حسن تھا، لیکن جب حسن کے ساتھ علم آیا تو اللہ نے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بہرحال تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مصیبت اور گناہ سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو اس سے بچانے کے لیے یاد کروں گا۔ چوتھا مطلب میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آج ختم ہو جائے گا، لیکن شاید چوتھا پورا ہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میرے بندو اگر تم اپنے گناہوں سے معافی اور معذرت چاہنے کے لیے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں مغفرت کے ساتھ اور معافی کے پروانے کے ساتھ یاد کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام، مچھلی والے پیغمبر، ذُو-النُّون، قرآن میں مچھلی والا پیغمبر ان کو کہا، کیونکہ ان کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ اپنی بستی اور قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، تو سمندر پار کرنے لگے، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ جو کشتی چلانے والا تھا ملاح، وہ کہنے لگا کہ اس میں کوئی آدمی بغیر اپنے مالک کی پرمیشن کے آ گیا ہے، اس لیے طوفان آ رہا ہے، کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے۔ جب بار بار چٹھی اور قرآن اندازی کی گئی، آپ کا نام نکل آیا تو آپ نے خود ہی اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا۔ بعض روایتوں میں ایسا ہے اور بعد میں ایسا ہے کہ انہی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، انہی کا نام بار بار چٹھی قرآن اندازی میں آ رہا تھا۔ اب اللہ نے حکم دے دیا، سمندر میں ان کو ڈال دیا گیا، لیکن مچھلی کو حکم دیا ہے مچھلی تو اپنے پیٹ میں اس کو لے لے، تیری غذا اور فوڈ نہیں ہوں گے بلکہ تیرے پیٹ میں ان کا گھر ہوگا۔ 40 دن اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر کیا ہوا؟ سمندر کے اندر مچھلی، سمندر کا اندھیرا، 2 کلومیٹر کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے سمندر میں، کوئی روشنی کا کوئی راستہ وہاں نہیں ہے۔ دنیا کے سمندر بہت گہرے گہرے پائے جاتے ہیں، تو سمندر کے اندر یعنی گہرائی کے اندر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر راتوں کا اندھیرا، پھر بادل اوپر چھایا ہوا تھا اس کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بہت سارے اندھیرے جمع ہوئے۔ اب اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کے اندر ہیں، وہاں آس پاس سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا تو وہاں جو کنکر پڑے ہوئے ہیں، سمندر کی تہ میں جو کنکر اور پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ ان سے آوازیں آ رہی ہیں، ان سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب جو ہے نا عقل کے جو پجاری ہوں گے نا، مسلمان بھی عقل کے جو پجاری ہوں گے، اٹ از ویری ویری امپوسیبل، ایسا ہوتا ہوگا،
ایسا رب چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتا. پھر تو بھی نہیں بول سکتا میرا رب نہیں چاہے گا تو. بولنے والا نہیں بول سکتا میرا رب نہیں چاہے گا تو، اور میرا رب چاہے گا تو بے جان چیزوں سے بھی بلوا سکتا ہے. اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا اگر اس واقعے کا کوئی انکار کرے گا تو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد اور تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے. ہر چیز، ہر انسان نہیں کہا جا رہا ہے. کل شیء، all things، ہر چیز پریئر آف گاڈ. آج کل لوگ ہیں نا تھوڑا ٹیڑھی منہ والی زبان بولتا ہوں تو زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے بولنا پڑتا ہے. مجھے دکھانا نہیں ہے کچھ بھی کہ میں جانتا ہوں انگریزی کہ نہیں جانتا ہوں، لیکن تھوڑا اردو اگر تھوڑی بھاری بولتی نا تو ہمارا کلچر، ہماری تہذیب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، شاید فرشتوں کے یا جناتوں کے نام گنا رہے تھے، شاید کوئی وظیفہ بتا رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا. بہت ٹف اردو تھی. تو ٹف یہ بھی تو انگلش کا لفظ ہے تو تھوڑا انگلش بولنا پڑتا ہے کبھی تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے. تو ہر چیز اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی عبادت کرتی ہے اپنے انداز سے. تو پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پہاڑوں سے جو پتھر، میں نے بتایا تھا پہاڑوں سے جو پتھر گرتے ہیں نا کہ بھوسکھلن ہوئی کشمیر میں اور فلاں جگہ، تو ہمیشہ جو ہے وہ موسم کی خرابی سے ہی پتھر نہیں گرتے، کبھی کبھی اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. لما یحبط من خشیۃ اللہ، قرآن کی آیت ہے، 16 دن کی کہانی کا حوالہ نہیں ہے. قرآن کی آیت کے بہت سے پتھر اللہ کے خوف اور ڈر کے مارے پہاڑ سے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہر چیز میں جان ہے. تو اب وہ کنکروں سے اللہ کی ذکر کی آواز آئی. اب اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے کہ سمندر کے اندر، اور یہاں کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ تو دیکھا کنکروں سے آواز آ رہی ہے. تو اب یہ ذہن میں بات آئی کہ جب سمندر کی تہ میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں اگر یہ بے جان مخلوق اگر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں تو میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، اشرف المخلوق ہوں، نبی ہوں. اگر میں اللہ کو یاد کروں گا اور اپنے رب کو پکاروں گا تو میرا اللہ ضرور میری سنے گا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. آیت کریمہ بہت پاورفل، بہت مضبوط، بہت ہی، یہ تو ماحول چل رہا ہے نا. کاش 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 یہ امت فرض پر، کم سے کم فرض پر کھڑی ہو جائے، تھوڑا اللہ کو یاد کرنے والی بن جائے. یہ تو بادل ہی یوں چھڑ جائیں گے، میرا اللہ ان حالات کو یوں اٹھا کے پھینک دے گا. اس سے بھی سخت سے سخت اور بڑے سے بڑے حالات آئے ہیں. کیوں ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں ہماری ہوا نکلی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو رب چاہے گا. تو رب کو یہاں یاد کرنے، عجیب مصیبت ہے، عجیب کیا کہتے ہیں، غفلت اور سستی اور لاپرواہی. کیا کہوں میں کہ جتنی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، حالات جتنے تنگ ہو رہے ہیں، جتنے بگڑ رہے ہیں، اتنے ہم اور زیادہ سستی اور غفلت اور گناہوں میں، موبائل کے فتنوں میں، گناہوں میں اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہونا پہلے دیکھو، پہلے جو ہوتا تھا لوگ مسجدوں کی طرف آتے تھے، وہ جو زلزلہ آیا یا کوئی جھٹکے لگتے تھے آٹومیٹک مسجدیں آباد ہوتی تھی. اب بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے، بڑے سے بڑا جو ہے حادثہ پیش آ جائے تو اللہ ماشاء اللہ ورنہ وہی بے ڈھنگی چال، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی دو بوٹی دو روٹی کے چکر میں تمام ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک نہیں سمجھیں گے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. تو اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمندر کے اندر اللہ یاد آیا اور فوراً پکارا کہ لا الہ الا انت، کہ میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی سمندر کی تہ میں بھی اللہ ہے. یو انگلش کا یو استعمال کیا. یو کب بولتے ہیں؟ یو آر. جب سامنے مخاطب موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں یو آر ایٹنگ، آپ کھا رہے ہیں. یو آر واچنگ، آپ دیکھ رہے ہیں. تو یو انتا، عربی میں یو کے لیے انتا کا لفظ آتا ہے. یہ نہیں کہا لا الہ الا ہوا کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو وہ کہیں ہوگا آسمانوں میں، پتہ نہیں کہیں ہوگا، یہاں سمندر میں نہیں ہے. نہیں، لا الہ الا انت، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی ان کو یہ استحضار ہے اور یہ معلوم ہے کہ سمندر کے اندھیرے میں بھی میرا رب موجود ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرے ایک ایک پل کی خبر رکھ رہا ہے.
لا الہ الا انت سبحانک، میرا رب تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو تمام خوبیوں والا ہے، ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا ہے، میں تیری پرمیشن کے بغیر چلا آیا، اپنی قوم کو چھوڑ آیا، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف، تو میرے بندو تم مجھے معذرت اور گناہوں کی معافی کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت اور معافی کا پروانہ دے کر یاد کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر کو فوراً اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ باہر نکال دے، سمندر سے باہر زمین پر ڈال دے، مچھلی نے آ کر باہر ڈال دیا، اور 40 دن کے بعد انہیں اس سے رہائی نہیں۔ تو آج ہم بھی مچھلی، وہ تو ریئل مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں، ختم کر رہا ہوں، ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں میرے بھائی، الگ الگ مچھلی کا پیٹ، کوئی دنیا کے دکان کی مچھلی کے پیٹ میں ہے، دکان اس کو گھیرے ہوئے اللہ کو یاد کرنے، گناہوں سے معافی مانگنے اور عبادت کرنے نہیں آنے دے رہی ہے، کسی کی بیوی مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کسی کی اولاد مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کسی کا کاروبار مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے، کسی کی یاروں کی محفلیں مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کسی کی دنیا کے جھمیلے مچھلی کا پیٹ بنے ہوئے ہیں، کسی کے گناہوں کے اڈے مچھلی کا پیٹ بنے ہوئے ہیں، جو اس سے نکل کر اللہ کو یاد کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ کے پیغمبر نے اندھیروں میں۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ بہت پاورفل ہے، ہر مصیبت کے وقت میں اس آیت کا اللہ والے ورد کرنے کو اور پڑھنے کو کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن آپ ویسے ہی بغیر کسی کے رہنمائی میں ویسے ہی صبح شام ذکر کرنے نہ لگ جائیں، ورنہ آؤٹ آف کنٹرول معاملہ ہو جائے گا۔ جیسے دوا بولے یہ دوا بہت شاندار ہے بخار کی، یہ دوا جو ہے اس کی اور یہ اس بیماری کی، تو بولے ایک ساتھ 10 گولی کھا لیتا ہوں ایک دم سے بالکل چنگا ہو جاؤں گا، تو چنگا نہیں جا رہے، ایک دم سے بالکل جہاں نہیں جانے وہاں پہنچ جائے گا شارٹ کٹ راستے میں۔ تو ایسے ہی یہ بھی علاج ہے، اس لیے 10 20 50 مرتبہ پڑھ لیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھنا ہے تو اللہ والوں اور جانکار لوگوں سے تحقیق کریں، لیکن 10 20 مرتبہ پڑھنے میں 10 20 50 مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی جو حالات ہیں تو اس آیت کریمہ کا ورد رکھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ارے میرے بھائی ابھی تو کم سے کم ہوٹ ہلا دیتے، سب میرے ساتھ تو کم سے کم ہوٹ ہلا دیتے، ایک ساتھ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا اتنا سارا مجمع کا اقرار کرے گا تو کیا اللہ کی رحمت نہیں متوجہ ہوگی؟ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ابھی تو اس کو منوانے کی ضرورت ہے۔ دنیا والے جو بھی تکبیر کر لیں ہمیں کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا اگر ہمارا رب سے تعلق مضبوط ہے، اور مضبوط کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ کٹائی چھٹائی کا دور آ رہا ہے۔ کٹائی چھٹائی کے بعد بہت سے لوگ چھٹ جائیں گے، بہت سے لوگ ایمان سے ہٹ جائیں گے، اس کے بعد پھر دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ جب حالات سامنے آئیں گے اس سے پہلے ہم سمجھ جائیں تو اللہ ہم کو بچا لے گا، ایمان بھی بچا لے گا، مال بھی اور دنیا کی چیزیں بھی بچا لے گا، اور عزت دے گا انشاءاللہ۔ اس کو یاد کریں گے، وہ ہمیں نہیں بھولے گا۔ اب اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام ہو۔ اب سستی والے ایام نہیں رہے، اب جو ہے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ حالات کو کس طرح بگاڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس لیے تو ہمیں سمجھنے کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے گھر کا خیال رکھیں، مسجدوں کا خیال رکھیں۔ مسجدوں کا خیال کرنا ایک تو عبادتوں سے، نماز اور ذکر و تلاوت سے ہم مسجدوں کو آباد کریں اور اللہ کے گھر کا خیال رکھیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں ہر مرتبہ الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی وغیرہ چل رہی ہیں، اور رمضان سے ہی شروع تھی، اس وقت 1 2 نماز میں ہوتی تھی، لیکن ابھی الحمدللہ ساری نمازوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو ہمیشہ اس مسجد کی یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ ہم نے اللہ کے گھر کا انتظام کیا ہے، تو انشاءاللہ اب بھی کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے جو ہمارے بس میں ہے۔ اس لیے اس مرتبہ تقریباً 28,000 کے قریب کچھ لائٹ کا بل آیا ہے، اور زیادہ مسئلہ جو ہے یہ 2-3 مہینے کا چارج رہتا ہے، اب یہ 2 مرتبہ اور آئے گا۔ زیادہ جو ایکسٹرا جو یعنی اے سی کا مسئلہ ہے کہ ابھی مئی کا مہینہ، جون جولائی بہت مشکل سے اگست تک جاتا ہے، گرمی اگر زیادہ ہوئی تو 2-3 مہینے بچے ہیں۔ اس لیے
سکون کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں اور اللہ کے گھر کا خیال رکھیں تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا. تو اس لیے بس 2-5 منٹ کے اندر تھوڑا وقت دے دیں، ہم فوراً جو ہے بتائیں 27